بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد ظہور چودھری کے نام سے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عرب ممالک کی جو پٹی ہے اور ترکی سے لے کر مراکش تک جو ایک ہمارا خشکی کا بارڈر ہے اور ساتھ یورپ کا سمندر لگتا ہے، اسپین سے لے کر بلغاریہ تک اور یونان تک۔ حالیہ دنوں میں اس میں کافی کشیدگی بھی نظر آ رہی ہے کہ ترکی اپنے سمندری علاقے میں ڈرلنگ کر رہا ہے جہاں اس کو گیس کے ذخائر بھی ملے ہیں، اور اس کے جواب میں یورپ کے کچھ ممالک اپنے بیڑوں کے ساتھ یا اپنی فورس کے ساتھ وہاں آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کشیدگی یہ اس بیان بازی میں دن بدن کشیدگی آ رہی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل نہ پیش آیا جائے جس کی وجہ سے یہ تصادم میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ یونان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ اکثر کشیدہ ہی رہتے ہیں جیسے ہمارے اور ہندوستان کے رہتے ہیں۔ اور میں آج جو ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں وہ بھی یونان میں بیٹھ کر رہا ہوں، کیونکہ میں یونان کا فار ایور پیپر ہولڈر ہوں اور اکثر میں یہاں یونان میں آتا رہتا ہوں۔ ابھی بھی اسی سلسلے میں یونان میں آیا تھا، اور کرونا کی وجہ سے فلائٹیں بند ہونے کی وجہ سے یہاں ہی رکا ہوں۔ کچھ میرے نجی کام ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے، اور عنقریب میں واپس پاکستان کی طرف جانے والا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تو تھی تھوڑی سی اپنی بات۔ اس وقت جو ترکی ڈرلنگ کر رہا ہے گیس کے لیے اور آئل کے لیے، تو اس کے تناظر میں جو کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ یونان اور ترکی کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس میں فرانس بھی مداخلت کر رہا ہے، یورپ پورا مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور فرانس جو ہے اس کے پیش ہے۔ ناظرین، یہ ایک ترکی سے یہ ایک بارڈر شروع ہوتا ہے جو عراق، سوریہ، لبنان، آگے مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش تک اس کا جو ایک لائن ہے اس میں یہاں تک جاتا ہے۔ اور میں نے اپنی کتاب پاک امن فارمولہ میں اس پٹی کا ذکر بھی کیا تھا کہ کبھی تصادم کی کوئی جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وہ یہاں ہے، لیکن اس تصادم سے نہ مسلمانوں کا کوئی مفاد ہے نہ ہی یورپ کا کوئی مفاد ہے۔ ہاں، تاریخ میں جب سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہوا تب سے لے کر یورپ کی وہاں انٹرسٹنگ جو ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے وہ ان کی کالونیاں بھی تھیں۔ تو اب بات یہاں سے آگے نکلتی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے ترکی کے وزیر اعظم جناب طیب اردوغان صاحب وہ بھی کچھ زبان کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اس پٹی کے جو مسلمان ہیں وہ اور ہم جو اہم اسلامی ملک ہیں جن کی دنیا میں بات سنی اور سمجھی جاتی ہے، ان کی آواز کو محسوس کیا جاتا ہے، وہ اس گروپ میں شامل ہو کر کے یورپ کے ساتھ ایک بات چیت کا آغاز کریں، اور ان کے درمیان جو مسائل ہیں ان پر بات کریں تاکہ بات کشیدگی میں اور تصادم میں، کشیدگی سے آگے تصادم میں تبدیل نہ ہو۔
کیونکہ تصادم ان دونوں خطوں کے لیے نقصان دہ ہے، نہ اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا نہ یورپ کو ہوگا۔ ہاں، اس ملک میں بیٹھی ایک تیسری طاقت ہے اسرائیل، اس کا یہ مقصد ہے، اس کی شروع دن سے ہی پالیسی ہے مارا ماری، قتل و غارت، اور فلسطین میں اس نے کیا حال کیا ہے، جارڈن میں اس کی مداخلت ہے، سیریا میں مداخلت ہے، سعودیہ میں مداخلت کر رہا ہے، ابھی یو اے ای کے ساتھ بھی اس کا، عمان، اور ان سب ممالک کو وہ لبنان کے ساتھ، مصر، لیبیا، سوڈان، ان سب ممالک کے ساتھ اس کی کوئی خاص اچھی بات نہیں ہے، مطلب بہترین تعلقات نہیں ہیں۔ ہاں، کچھ عرب ممالک نے بطور مجبوری اس کو قبول کیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے یورپ اور امریکہ کا کردار ہے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ یورپ کے مفاد میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ پرامن نہیں ہے، وہ تشدد کی ہے، اور تشدد کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، یہ بات واضح ہو چکی ہے، اور دنیا نے مارا ماری کر کے، قتل و غارت کر کے دیکھ لیا، امریکہ نے دیکھ لیا اس کا کیا حشر ہو رہا ہے، رشیا نے کیا اس کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ وہ سلطنت کبھی جس کی حکمرانی میں کبھی سورج ہی نہیں غروب ہوا کرتا تھا، انگلستان، آج وہ ایک چھوٹے سے جزیرے تک محدود ہو کے رہ گیا، اور امریکہ کے میرون منت ہے، اور امریکہ کے پریشر پر ہی آج اس نے یورپ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ تو ناظرین، یہ باتیں ایسی ہیں جس پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمان ملک جو خاص کر ایران ہے، وہ سعودی عرب، یو اے ای، ترکی، ملائیشیا، سوڈان، لیبیا، مراکش، ترکی، یہ سب مل کے یورپ کے ساتھ بات چیت کریں، اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ یورپ کو مطمئن کریں، ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کریں، اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ترقی امن سے ہوتی ہے، قتل و غارت سے ترقی نہیں ہوتی۔ یورپ کی ہمیشہ امریکہ کی پالیسی رہی ہے کہ وہ اپنی لڑائی دوسرے ملک میں آ کے لڑتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کا بالکل موقع نہیں دینا چاہیے۔ ابھی حال میں جو کشمیر میں جو پالیسی چل رہی ہے، اس کا بھی یہی عمل ہے۔ تو بات میں اسی طرف رکھوں گا، جو پٹی ہے گلف کی اور افریقہ کی، جو یہ یورپ کے ساتھ، یورپ کا سمندر ان کے ساتھ لگتا ہے، تو ان کو بات چیت کرنی چاہیے یورپ کے ساتھ، اور یورپ کے جو اہم ملک ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، اور انگلینڈ ہے، ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ برابری کی سطح پر کرنی ہے۔ اگر ان کو امن کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر ان کا خون ہمارا خون نکل رہا ہے تو ان کے خون میں کیا کون سا الگ کرنٹ ہے، وہ بھی نکلنا چاہیے، لیکن خون بہانے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل امن سے، محبت سے، مل بیٹھ کے ہی نکالے جا سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یہی یورپ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی خواہش ہے کہ مسلمان جو کنٹریاں ہیں وہ بات چیت کے ذریعے یورپ سے مسائل حل کریں، تصادم سے مسائل حل نہ کریں، کیونکہ ان میں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوگی، اور کوئی بھی مسلمان ملک یہ نہیں چاہے گا کہ دنیا میں ان کی وجہ سے کسی مسلمان ملک کا نقصان ہو، ان کی جائیداد کا، ان کے کاروباروں کا، ان کی عزت ابرو کا کوئی نقصان ہو۔ لہٰذا میری تمام مسلم کمیونٹی اور یورپ کے تمام ممالک سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مسائل بیٹھ کر حل کریں، بندوق سے حل نہ کریں۔ بندوق سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جب بھی آپ نے مسئلے حل کرنے ہیں، بندوق سے آپ طاقت تو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ مسائل آپ بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، ٹیبل ٹاک پر جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر
اور جانے سے پہلے میں ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان۔